باقی تو ان کا اپنا کام ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی یہ جس مقصد کے لیے ادارہ بنا اس مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے. جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ بھائی اس لیے اس کی پرائیویٹائزیشن. اینڈ ہم کریٹیکل ضرور ہیں پرائیویٹائزیشن کے عمل یا اس نظریے پر نہیں، بلکہ اگر اس میں ڈیو ڈیلیجنس نہ ہو. فائنینشیل ایڈوائزر جو اپوائنٹ کیا اس کو صحیح نہیں کیا. پوری دنیا میں کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، اس طرح کی کسی بھی اینٹیٹی کی کیا بھاؤ ہو سکتا ہے، اگر وہ صحیح ڈیو ڈیلیجنس ہی اس کے ایسیٹس کی اسیسمنٹ اور ایویلیوشن صحیح نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. پھر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ ٹیکنیکل پروپوزل آئے تب آپ پری کوالیفائی کر رہے ہیں بڈرز کو، تو اس میں جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی یا شفافیت ہونی چاہیے. اور اس میں میرٹ کا معیار تولنے والے بھی وہ لوگ ہونے چاہیے جو سمجھتے ہوں کہ بھائی یہ ٹیکنیکل کس جگہ پہ پی آئی اے کھڑا ہے، کس جگہ پہ ڈسکوز کھڑی ہے، کس جگہ پہ روزویلٹ کھڑا ہے، کس جگہ پہ ہمارے کون سے ادارے کھڑے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ڈیو ڈیلیجنس کے بعد ٹیکنیکل پروپوزل آتی ہے. پھر اس میں آپ نے پری کوالیفائی کر لیے بڈرز کو، اور اس کے بعد فائنینشیل بیڈنگ ہوگی آخری مرحلے پہ. جب فائنینشیل بیڈنگ ہوگی تو وہاں آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہونے چاہیے. آپ نے جو ڈیو ڈیلیجنس کی ہے اور جو اسیس کی اپنی ویلیو، اس میں جو آپ پہلے سے لاسز کر رہے تھے ان کو کیسے آف سیٹ کریں گے، اور جو آنے والا ہے اس کی اپنا بھی تو ہمیں جو استعداد کو دیکھنا ہے کہ وہ اس پرٹیکولر شعبے میں یا کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر کو چلانے میں اس کی اپنی مہارت، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ ساری بات. تو میرے خیال میں جو میری کمیٹی کا کام، میرے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے کہ میں کسی پرائیویٹائزیشن کے عمل کو، میں اگر بادی نظر میں پرائما فیسی یہ سمجھوں کہ غلط ہو رہا ہے تو میں اس کو روک دوں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں لیکن ہم پنگا ضرور ڈال سکتے ہیں، ہاں ہم رخنا ضرور ڈال سکتے ہیں، لیکن میں وہ والا رخنا نہیں ڈالنا چاہتا جو معذرت کے ساتھ ہمارے ایک سابق چیف جسٹس نے اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن میں ڈالا. رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ چھوٹو تیز ہوا میں بھاگے، اس کو کہاں، کب اور کتنا پروٹیکٹ کروں؟ اسی لیے نیسلے